اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں جو سخت وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں نجات دے۔ دوستو، ہمارا ٹاپک ہے امینڈمنٹس ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ٹل ناؤ۔ آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جس کا نفاذ ہے، اب اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں 25 امینڈمنٹس کی گئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلی ترمیم آئین پاکستان 1973 کی پہلی ترمیم میں پاکستان کے جو جغرافیہ تھا، اس کا جو حدود دربہ تھا، اس کا دوبارہ تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974 میں کی گئی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم 1975 میں ہوئی۔ اس ترمیم میں پریونٹیو ڈیٹینشن کی مدت کو بڑھایا گیا۔ پریونٹیو ڈیٹینشن کا مطلب ہے کسی ایسے شخص کو نامعلوم مقام پر رکھنا جو ریاست پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ چوتھی ترمیم 1975 میں کی گئی، اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹیں دے دی گئیں۔ پانچویں ترمیم 1976 میں کی گئی، ہائی کورٹ کا اختیار سماعت وسیع کیا گیا۔ چھٹی ترمیم 1976 میں کی گئی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بالترتیب 62 اور 65 سال کی گئی۔ ساتویں ترمیم 1977 میں کی گئی، وزیر اعظم کو یہ پاور دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ آٹھویں ترمیم 1985 میں کی گئی، یہ بہت مشہور امینڈمنٹ ہے۔ اس نے جو ہمارا پارلیمانی نظام حکومت تھا، پارلیمانی سسٹم تھا، اس کی حیت چینج کی تھی۔ اس وقت پارلیمانی نظام سے نیم صدارتی نظام متعارف کروایا گیا اور صدر کو اضافی اختیارات دیے گئے۔ یہ آٹھویں ترمیم تھی 1985 میں۔ نویں ترمیم 1985 میں یہ کی گئی، شریعہ لا کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا، یعنی کہ جو کچھ شریعت کے اگینسٹ ہوگا وہ نہیں مانا جائے گا، جو بھی شریعت کہتی ہے وہ ہمارا قانون ہوگا الٹیمیٹلی۔ 10ویں ترمیم 1987 میں کی گئی، پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا کہ 2 اجلاس کا درمیانی وقفہ 130 دن سے نہیں بڑھے گا۔ 11ویں ترمیم 1989 میں کی گئی، دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی ریویژن کی گئی۔ 12ویں ترمیم 1991 میں کی گئی، سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں 3 سال کے لیے قائم کی گئی۔ 13ویں ترمیم 1997 میں کی گئی، صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم ہٹانے کی پار کو ختم کیا گیا۔ 14ویں ترمیم 1997 میں کی گئی، ممبران پارلیمنٹ میں ڈیفیکٹ پائے جانے کی صورت میں ان کو عہدوں سے ہٹانے کا قانون واضح کیا گیا۔ 15ویں ترمیم 1998 میں کی گئی، شریعہ لا کو لاگو کرنے کے بل کو پاس نہ کیا گیا۔ 16ویں ترمیم 1999 میں کی گئی، کوٹا سسٹم کی مدت 20 سے بڑھا کر 40 وہ کر دی گئی۔ 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی، اس ترمیم میں صدر کی پاورز جو تھیں اس میں اضافہ کر دیا گیا، صدر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی،
اس ترمیم میں NWFP کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کرایا گیا، اور اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کی پار کو ختم کیا گیا۔ یہ زرداری کا دور تھا۔ 19ویں ترمیم 2010 میں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون واضح کیا گیا۔ 20ویں ترمیم صاف شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمشنر پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ 21ویں ترمیم 2015 میں کی گئی، ثانیہ APS کے بعد ملٹری کورٹس متعارف کروائی گئی۔ 22ویں ترمیم 2016 میں کی گئی، چیف الیکشن کمشنر پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا، بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر الیکشن کمشنر پاکستان بن سکیں گے۔ 23ویں ترمیم 23rd امینڈمنٹ مورخہ 7 جنوری 2017 کو بذریعہ آئینی ترمیم ملٹری کورٹس کے دورانیوں کو مزید 2 سال کے لیے بڑھا دیا گیا۔ 24ویں ترمیم 22 دسمبر 2017 کو مردم شماری کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ 25ویں ترمیم مورخہ 31 مئی 2018 کو بذریعہ آئینی ترمیم فاٹا کو KPK کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ یہ بڑی اہم ترمیم تھی جی، فاٹا کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لایا گیا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ اب تک جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آئین کے اندر، یہ 31 مئی 2018 تک ہوئی ہیں، ان سب کا تذکرہ ہم نے ایک ہی ویڈیو میں کر دیا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 25 ترامیم ہیں جن کو ہم نے ایزی لینگویج میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ قانون کے طلباء کے لیے، عوام الناس کے لیے اور جو میڈیا کے لوگ ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں یہ ایک ارتقائی منازل طے کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ریاست کو گورن کرنے کے لیے، ریاستی اداروں کو چلانے کے لیے جو معاملات پیش آتے ہیں اس حوالے سے پھر موڈیفکیشنز کی جاتی ہیں، امینڈمنٹس کی جاتی ہیں حالات و واقعات کے حوالے سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان سدا آباد رہے۔ السلام علیکم۔